کتاب خصال، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب خصال میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 298 اس پر یہ کتاب اس روایت کو نقل کیا آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کہ فی الدیگ الابیض خمس خصال من خصال الانبیاء، کہ سفید مرغے میں 5 خصلتیں ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی خصلتوں میں سے ہیں. اس روایت میں بہترین کونسلنگ ہے ان کے لیے کہ جو شادی کرنا چاہتے ہیں. امام نے ایک بہترین ازدواجی زندگی کو اس روایت میں بہترین طریقے سے بیان کیا ہے. فرمایا فی الدیگ الابیض خمس خصال من خصال الانبیاء، ایک سفید مرغے میں 5 خصلتیں انبیاء علیہ السلام کی خصلتوں میں سے. سب سے پہلے فرمایا معرفتہ اوقات الصلاۃ، کہ اوقات نماز کی معرفت کا ہونا. کہ آپ دیکھیں جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے، آپ دیکھیں مرغا بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، اس لیے مستحب ہے نا رکھنا. معرفتہ باوقات الصلاۃ، کہ یہ سب سے پہلی خصوصیت جو انبیاء علیہ السلام کی خصوصیتوں میں سے ہوتی ہے، اوقات صلاۃ کی معرفت، نماز کے اوقات کی معرفت. اور اس کی معرفت کا ہونا اس قدر اہمیت ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا امتحنوا شیعتنا فی اوقات الصلاۃ. اہل بیت کے شیعہ کا مقام ہونا بڑا مرتبہ ہے، شیعہ کا ہونا. امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کو پہچاننا اس لیے کہ ہمارے شیعہ میں بھی انبیاء کے خصوصیات ہوتے ہیں. امتحنوا شیعتنا فی اوقات الصلاۃ، ہمارے شیعوں کو نماز کے اوقات پر امتحان کر لو، دیکھ لو. یعنی حتیٰ ازدواجی زندگی میں کامیاب ازدواجی زندگی چاہتے ہیں بہترین، تو دیکھو نماز اگر تمہاری زندگی میں ہے اور نماز کی اہمیت ہے، اول وقت نماز پڑھتے، اس لیے آپ دیکھیں استحباب میں سے دلہن کو گھر جانے کے بعد 2 رکعت نماز دونوں پڑھیں دلہا دلہن. دیکھیں ازدواجی زندگی بھی شروع ہو رہی ہے تو 2 رکعت نماز کے ساتھ. دوسری خصوصیت جو ایک سفید مرغے میں ہوتی ہے والغیرہ، دوسری خصوصیت جو ایک سفید مرغے میں ہوتی ہے وہ ہے غیرت. وہ بڑا غیرتی ہوتا ہے. آپ دیکھیں مرغے کے اطراف چاہے جتنی مرغیاں ہوں، اگر کوئی غیر مرغہ آ جائیں، دیکھیں وہ جان دے دے گا، کسی مرغے کو قریب نہیں آنے دے گا اپنی مرغیوں کے. یہ ہے غیرت، سفید مرغے میں غیرت ہوتی ہے. اور یہی غیرت انبیاء کی خصوصیت ہوتی ہے. غیرت ہونا، انسان کے اندر غیرت ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے، ایسی زوجہ چاہیے کہ جب میں گاڑی پہ بٹھا کے جاؤں تو ساری دنیا دیکھتی رہ جائے. یہ بے غیرتی ہے، یہ غیرت نہیں ہے. بلکہ غیرت یہ ہے کہ انسان یہ بولے کہ اگر میں اپنے عیال کے ساتھ اگر گاڑی پہ جا رہا ہوں تو کوئی مجھے سلام بھی نہ کرے. یہ غیرت ہے کہ اگر کوئی شریف انسان اپنے عیال کے ساتھ جا رہا ہے تو یہ بے ادبی ہے کہ اسے سلام کیا جائے، اسے خطاب کیا جائے، اسے بات بھی نہ کرے. تیسری خصوصیت وہ ہے السخاوہ، سخاوت. آپ دیکھیں کہ مرغا بڑا سخی ہوتا ہے. جیسے صبح صبح مرغیوں کو کھولتے ہیں اور دانہ ڈالتے ہیں، مرغا جب تک ساری مرغیاں دانہ نہ کھا لے وہ کبھی دانے کو منہ نہیں لگاتا. آواز نکال کے بلاتا ہے کہ ادھر آؤ، ادھر دانہ ہے. انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ جب تک اپنی گھر کی خواتین نہیں کھا لیتی یا ساتھ بٹھا کر اپنے کھاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ خواتین کھڑی رہیں، مرد کو سرو کرتے جائیں، پراٹھے بناتے جائیں، لاتے جائیں دسترخوان پر، جب تک آپ پیٹ بھر کے نہ کھا لیں. خواتین کو اجازت نہیں ہے دسترخوان پر بیٹھنے کی. نہیں، یہ انبیاء کی خصوصیات. انبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ ساتھ بیٹھ کر کھاؤ. وہی زندگی ازدواجی زندگی کامیاب ہوتی ہے کہ جب تک شوہر اپنی زوجہ کا خیال رکھے گا، اس کی ضروریات کا خیال رکھے گا، وہ اپنی خواہشات کو سیکریفائز کرے گا اس کے لیے. اس لیے کہ زندگی میں مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، اتنی تنخواہ نہیں ہوتی کہ انسان ساری خواہشات کو پورا کرے. تو پہلے اس سے پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہاری ضرورت کیا ہے. شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط آپ دلہن کو گھر لے کے چلے گئے اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں. شادی کا مطلب یہ ہے اب ذمہ داریاں ہیں. اس لیے اس کی اہمیت ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی لیس منی. تم اگر ایک لڑکی کو اپنے گھر لا رہے ہو، کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لا رہے ہو، تو پہلے اس کی ضروریات کا خیال رکھو، اس کی ضروریات پورا کرو، اپنی ضروریات کو سیکریفائز کر دو. سخاوت اسے کہتے ہیں. جب انسان ایسا بنتا ہے پھر وہ کامیاب زندگی بنتی ہے، خوشحال زندگی بنتی ہے. چوتھی الشجاع، چوتھی خصوصیت
جو ایک سفید مرغے میں ہوتی ہے وہ ہے شجاعت. وہ شجاع ہوتا ہے, دلیر ہوتا ہے. دیکھیں اگر مرغیوں پر اگر کوئی حملہ آور ہو جائے, اگر کوئی کتا حملہ کر دیں, کوئی بھیڑیا حملہ کر دیں, آپ دیکھیں کہ جس جانور سے جو جانور ڈرتے ہیں, مگر مرغا اپنی مرغیوں کو بچانے کے لیے وہ لڑ پڑتا ہے ایک بھیڑیے سے بھی. شجاعت اس میں ہوتی ہے, بڑا شجاع ہے, اپنی شجاعت دکھاتا ہے. پانچویں خصوصیت کثرت الطروقہ, ایک جو مرغے میں ہوتی ہے وہ یہ کہ کثرت الطروقہ, یعنی کہ اس کا اگر بہترین اردو میں ادب کے دائرے میں ترجمہ کروں, یعنی وہ محبت کا ابراز جلدی جلدی کرتا ہے. یعنی دیکھو زندگی میں اپنی محبت, اپنے عشق کا ابراز کیا کرو. یہ ابراز یعنی بتانا, اپنی محبت دکھانا, یہ دکھایا کرو. اہل بیت کی سیرت میں یہ ملتا ہے, ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت آمیز خطاب کیا کرتے تھے, ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا. روایت میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک مرد کا اپنی زوجہ سے کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, اس کے دل سے کبھی نہیں جائے گا. یہ روایت ہے کہ اپنی زوجہ سے کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, میں تم سے عشق کرتا ہوں. یہ کہیں, اپنی محبت کا ابراز کریں. پرائیویسی اپنی جگہ پر, اسلام نے بہترین پرائیویسی رکھی ہے, پرائیویسی. مگر ابراز محبت, عشق, اس کے لیے تو کہا گیا ہے بچوں کے سامنے کرو, تاکہ تمہارے بچوں کو سیکھیں کہ کیسے ماں سے باپ خطاب کرتا ہے, تو ویسے وہ بھی سیکھیں گے. کل وہ بھی کسی سے شادی کریں گے تو ویسا محبت کریں گے, عشق کریں گے, احترام کریں گے. اسلام سکھاتا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہیں کہ بار بار یہ کہا کرو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اول ازدواج زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے, ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا, ایک دوسرے کے لیے خوشبو لگانا, پھر جیسے جیسے زندگی گزرتی کچھ سال ہو جاتے, کچھ بچہ ہو جاتا, اس کے بعد سے پھر ایک دوسرے کو دیکھنا چھوڑ دیتے. ایک شخص آیا جوان, آ کر ایک عارف عالم دین کے پاس کہنے لگا, قبلہ ایک مشکل میں گرفتار ہوں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, اس کا مسئلہ بتائیے کیا کروں. کہا جب میں ازدواج نہیں کرا تھا مجھے میری زوجہ بہت خوبصورت نظر آتی تھی, دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کہ جسے مجھے شادی کرنا ہے. جب شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد ابتداءً ٹھیک رہا, مگر بعد میں جیسے جیسے زندگی گزرتی گئی اب مجھے وہ خوبصورتی اپنی زوجہ میں نظر نہیں آتی. اب دوسری خواتین خوبصورت دکھتی ہے, اڑوس پڑوس کی دوسری لڑکیاں خوبصورت نظر آتی ہے, وہ گاڑی پہ جا رہی وہ خوبصورت دکھ رہی, وہ اس کی بیوی وہ خوبصورت دکھ رہی. عالم دین و عارف نے کہا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہیں ساری دنیا کی خواتین بھی اگر تمہیں دے دی جائے, تمہاری زوجہ بنا دی جائے, تو پھر وہ راستے میں گلی کوچے میں پھرنے والے کتے بھی تمہیں خوبصورت نظر آئیں گے. اور انہوں نے کہا کہ تمہاری اس ہوا و ہوس کو تمہاری قبر کی مٹھی پر کر سکتی ہے. جب قبر میں تمہارا جنازہ ڈالا جائے گا اور جب مٹھی ڈالی جائیں گی, جب ہی تمہاری یہ ہوس پر ہوں گی اس مٹھی سے. کہا اس لیے یہ ہوا و ہوس کو قناعت اور حیا کے ساتھ کنٹرول کرے. اللہ نے جو تمہیں عطا کیے, جو زوجہ دی ہے, اس پر قانع رہو, راضی رہو, خوش رہو, شکر الہی انجام دو. ابراز محبت, امام فرما رہے ہیں کہ جو سفید مرغے میں خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ہے ابراز محبت کا کرنا. ایک دوسرے سے محبت کا ابراز کرو تاکہ وہ بھی تم سے راضی رہے اور تم بھی اس سے راضی رہو. انسان اگر اپنی زوجہ کے ساتھ ابراز محبت نہیں کرے گا, عشق نہیں کرے گا, تو پھر وہ اپنے گھر کے باہر وہ اپنی پیاس اور بھوک کو مٹائے گا. آج جو معاشرے میں ہے ایکسٹرا افیئرس کا مسئلہ, اپنے گھر میں راضی نہیں ہے, خوش نہیں ہے, اور دوسرے ایکسٹرا افیئرس ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گھر میں آپ ابراز محبت نہیں کرتے, آپ گھر میں اپنے عشق کا اظہار نہیں کرتے. دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عشق اور محبت کے ساتھ رہیں. جب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ خانے رہیں گے, تو پھر معاشرے میں مشکلات نہیں آئی. یہ ایکسٹرا افیئرس کا مسئلہ, طلاق اور خلا, آپ دیکھیں کس کا عام ہو رہا ہے. لوگ طلاق اور خلا لے رہے ہیں یہ کہہ کر کے مجھے تم پسند نہیں ہے, مجھے وہ پسند ہے. 2 3 بچے ہو چکے ہیں. آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہو گئی. اگر آپ اپنے گھر میں ابتدا سے اگر زندگی کو ایسے لے کے نہیں چلیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو سیٹسفائیڈ کریں. سیٹسفیکشن صرف جسمانی نہیں ہوتا, سیٹسفیکشن روحانی بھی ہوتا ہے.
سیٹسفیکشن معنوی بھی ہوتا ہے، الفاظ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اپنے عشق کا ابراز کرنا، پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا ایک مرتبہ کا کہنا تمہاری زوجہ سے آئی لو یو، یہ کبھی اس کے دل سے نہیں نکلے گا. دیکھیں امام نے بہترین کاؤنسلنگ کی ہے ان کے لیے کہ جو ازدواج کرنا چاہتے ہیں اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اتاریں. یہ زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے. پھر اس زندگی میں کبھی طلاق اور خلا کی بات کبھی نہیں آتی. ایسی زندگی محبت آمیز، یہ اہل بیت کے محبت کے ذریعے ہی آ سکتی. آپ دیکھیں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، کبھی وہ اپنی زوجہ سے محبت نہیں کر سکتا، نہ اپنی اولاد سے محبت کر سکتا. اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، یہی محبت پروان چڑھاتی ہے دوسری محبتوں کو. عزیزان گرامی، یہ ہے اہمیت.